الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمامی حضرات سے یہ انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب میں عقیدت و احترام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا میرے اور آپ کے جانوں اور ایمانوں کے والی و مختار کائنات کے شہنشاہ علیہ تحیت و ثنا کی ذات سدودہ صفات پر دعا ہے کہ اللہ خالق و مالک ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ حضرات ذیشان، جیسے سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ آج کی یہ محفل پاک جو خوبصورت انداز میں سجائی گئی، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ چہارم قطب الاولیاء امام الاولیاء امام المتقین، میرے اور آپ کے جانوں اور ایمانوں کے والی و مختار آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لخت جگر سیدہ کائنات کے شوہر نامدار امیر المومنین حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی جو اس دنیا میں تشریف آوری بسلسلہ ولادت باسعادت، یہ خوشی میں یہ محفل پاک کو ترتیب دیا گیا ہے۔ اس میں میں بھی حاضر ہوں، استاد الحفاظ جناب قاری صاحبزادہ قاری محمد حامد فریدی زیدہ مجدہ، جو خطیب اعظم ہیں جامع مسجد حاضہ کے۔ بہت سے لوگ محبت اور پیار کے ساتھ تشریف لائے، جن میں بالخصوص الخصوص آج کی خوبصورت محفل کو مزید چار چاند لگے ہیں نا، جو خوبصورت لوگوں میں خوبصورت صدارت کے لیے جس بندے کا انتخاب کیا گیا ہے وہ برادر مکرم ہیں۔ یہ قاری طالب صاحب ہی نہیں ہیں، یہ ان کے اندر بہت سی خوبیاں ہیں۔ سب سے بڑی خوبی یہ ہماری سبھی کی، جن میں قبلہ قاری صاحب کی میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ فاضلی نہیں ہے، یہ جامعہ فریدیہ کے مدرسین میں ان کا شمار ہے۔ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ 70 سال بابا جی حضور نے جس مصلی پر کھڑے ہو کر امامت فرمائی ہے، جتنا میرے اللہ کو منظور ہوا کچھ عرصہ اپنی زندگی کے قیمتی لمحات اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق سے جو ہمارے بابا جی جو فرید الاثر ہیں ان کی معیت صحبت اس انداز میں بھی ان کو نصیب رہی ہے کہ بابا جی حضور کی غیر موجودگی میں آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کر امامت کے بھی جو ہونا، ان کو یہ شرف اور اعزاز نصیب ہوا ہے۔ جامعہ کے بہترین خادم ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ بلا ثانی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ مدرس ہیں فلاں فلاں ہیں، ہمارا سب سے بڑا جو تعارف ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم جامعہ فریدیہ کے خادم ہیں۔ ہماری نسبت بابا جی حضور کی محبتوں کے شاہکار،
جن کا بھی ذکر کیا گیا ہے، وہ بھی کرسی پر جلوہ تشریف فرما ہے، جن کی انگ انگ کے اندر اور ہر بال کی جڑ کے اندر جو بابا جی حضور کی جو محبتیں ہیں، جو دیکھنے والے دیکھتے ہیں اور جن کو علم نہیں ہے ان کو بھی عرض کرتا ہوں، اللہ نے ان کو علم بھی دیا ہے، سوز بھی دیا ہے محبتوں کا اور پیار کا، اور بابا جی حضور کی نگاہ محبت میں جن کا صف اول میں شمار ہوتا ہے، یہ بھائی زبیر صاحب ان جو صف کے اندر وہ لوگ ہیں نا، ان میں ان کا صف اول میں شمار ہوتا ہے۔ فخر محسوس کرتا ہوں کہ آج کی یہ جو بڑی خوبصورت محفل ہے، مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبتوں میں جو ہے نا جو سجائی گئی ہے، علماء بیٹھی ہیں، قبلہ قاری صاحب ہیں، قاری محبوب صاحب ہیں، قبلہ امجد صاحب ہیں جو مبلغ یورپ بھی ہیں، آپ کے ساتھ ان کا واسطہ گاہے بگاہے پڑتا رہتا ہے۔ چند باتیں صرف عرض کرنا مقصود ہے، مسجد کی انتظامیہ و احباب سبھی حضرات تشریف لائے ہیں۔ محبت کے بغیر کچھ نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ میں محبت کا ایک تقاضا عرض کرتا ہوں، محبت اعتراف کا تقاضا کرتی ہے، اعتراض کا تقاضا نہیں کرتی۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں، جہاں اعتراض ہوگا وہاں محبت نہیں ہوگی۔ محبت دل نشینی مانگتی ہے، نکتہ چینی نہیں مانگتی، یہ یاد رکھیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ دنیا ڈنڈورے پیٹتی ہے، میں کہتا ہوتا ہوں یقین جانیے جن سے آپ محبت کرتے ہیں نا، یا محبت کا دعویٰ کرتی ہے، تو پھر وہ آنکھ بھی محبت والی مانگے جس آنکھ کے اندر کوئی کسی قسم کا بال کی صورت میں بھی کوئی عیب نظر نہ آئے، ورنہ دعوی محبت میں آپ بے فائدہ ہے، کچھ نہیں ملے گا آپ کو، کوئی چیز نہیں ملے گی۔ ہم لوگ دو چیزوں کے اعلیٰ درجے کے قائل ہیں، ایک ہے کہ ہم وسیلے کے بڑے قائل ہیں، الحمدللہ وسیلے کے بڑے قائل ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، جیسے ہیں نا، الحمدللہ ہم گستاخ نہیں ہیں، بلکہ ہم نبیوں کو بھی مانتے ہیں، ولیوں کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ ہماری نظر میں ایک جو ہے نا جس رائی کے برابر بھی ہے نا، کوئی جو ذہن کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ان باتوں میں بڑی وسعت ہے، میں صرف اشارے کے ساتھ بات عرض کرتا چلا جاؤں گا انشاءاللہ العزیز، لمبی چوڑی حکایات عرض نہیں کروں گا۔ جو میں نے یہ ذکر کیا ہے نا کہ ہم وسیلے کے بڑے قائل ہیں، دیکھیے مارتا کون ہے؟ بولے ذرا، بچاتا کون ہے؟ اللہ۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ نے فرمایا نوح علیہ السلام کشتی بنا لائے، کشتی بن گئی ہے۔ عرض کی تھی یا اللہ کشتی کی ضرورت کی ہے؟ فرمایا اس کشتی نو بچن والے واسطے وسیلہ بنانا ہے۔ بچانا میرا کام ہے، مارنا بھی میرا کام ہے، پر اج بچے گا او جیڑا تیری کشتی چ بیٹھے گا۔ وہ کشتی نے کیڑی عبادت کی تھی تے کیڑی ریاضت کی تھی، ایڈا سہارا بن گئی۔ اس کے اندر یقین جانیے، میں چاہوں نا تو آدھا گھنٹہ یہیں پورا ہو جائے گا۔ پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم الحمدللہ وسیلے کے، اگر طوفان نوح میں ان لوگوں کے لیے کشتی نوح وسیلہ بن سکتی ہے جو پھٹوں کی کشتی ہے، کوئی عبادت گزار نہیں ہے، کوئی اس کا منصب نہیں ہے، علم والی نہیں ہے، پھٹے لگے ہوئے ہیں، فرمایا یہی لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں میرے بندے کا تو بہت بڑا مقام ہے۔ آج کے دن ہے نا پھٹی کو، اس کشتی کو وسیلہ بناؤں گا، مجھے پوچھتا ہے جیسا بھی ہے، جیسا ہوگا نا پھٹی میں بیٹھے گا بچے گا وہی جو اس کشتی کے اندر آئے گا، بہترین وسیلہ۔ دوسری بات گستاخی کی بات کی ہے، عرض کی یا اللہ کشتی بن گئی ہے، کشتی بن کیا کروں؟ فرمایا جوڑا جوڑا بٹھا رہے، باندراں دا جوڑا آ گیا، یا اللہ کی کراں؟ فرمایا بہ جا۔ شیراں دا جوڑا آ گیا، تینوں آکھیا بٹھا۔ کتیاں دا جوڑا آ گیا، کتے پنجابی تے کتے نا اردو، میں ادھر ہی تقریر کرنی ہے، میں گلاں صرف کرنی ہے، میں تقریر ہے نا پھٹے والی توڑنے والی کو نہیں کرنی، صرف عقیدے نو پختہ کرنا ہے، عقیدے تک میسج جانا چاہیے۔
میرے رسول نے فرمایا میری آل تو کشتی نوح کی طرح ہے، کشتی نوح کی طرح ہے۔ اس کشتی کا کیا کمال تھا؟ اگر وہ کشتی کا کمال وسیلے کی صورت میں، دیگر معاملات کی صورت میں اس پر تیرا میرا عقیدہ ہے نا، تو میرے رسول نے اپنی آل کو اس کشتی سے منسوب کر کے آنے والے تمام مومنین کو فرما دیا، اس وقت بھی کشتی والے بچے تھے، آج بھی میرے آل کی محبت میں جو گم ہو جائے گا نا، بچے گا وہی بچے گا۔ یہ بچنے کے لیے ایک بات میں نے عرض کرنا، ایک بات، جزاک اللہ۔ اچھا جی قاری صاحب ہمارا ٹائم تھوڑا ہی ہے، تو ہم تسی نعرے مارتے، بس نعرہ نہیں مارنا۔ یا اللہ باندھنا دا جوڑا آ گیا، بٹھا لو؟ فرمایا بالکل بٹھا لو۔ بٹھائیں؟ یا اللہ کتوں کا جوڑا آ گیا ہے، خنزیر دا جوڑا آ گیا، یہ سارے جوڑے جوڑے بہ گئے تے پیچھے پت پھردا سی، یا اللہ میرا پتر بھی ہے، کہندے انہوں نہیں بٹھانا۔ کیوں؟ فرمایا گستاخ ہے۔ میں اس واسطے ہولی دے نہیں آکھیا کہ تاڑے ذہن چ بہ جاوے۔ وہ کیدا پتر ہے؟ نوح علیہ السلام دا۔ کشتی کنے بنائی؟ نوح علیہ السلام نے۔ رب کی کہہ رہا ہے، پہلے کشتی نو وسیلہ بنایا، فرمایا اے نوح اج بچے گا او جڑا تیری کشتی نو وسیلہ بناوے گا، او جیا جا بھی ہوئے گا نا، کشتی وچ بہ جائے گا تے بچ جاوے گا۔ تے دوسری گل ہے، یاد رکھ اے نوح کشتی وچ نا گستاخ ہوئے گا او نہیں بہ سکدا۔ اج باندر دی جگہ ہے تے او دی سور دی بھی جگہ ہے، کتے دی بھی جگہ ہے، اس کشتی وچ نہیں جگہ ہے تو گستاخ دی جگہ نہیں ہے۔ اس کشتی دے وچ ہر چیز دی جگہ ہے، ہر چیز دی جگہ ہے۔ انساناں دی ذکر نہیں کیتا، ہر ذی روح دا ذکر کیتا۔ فرمایا جیڑی ہے نا جوڑی آندی جاوے تے بٹھاندا جاویں تے گستاخ نو نہیں بٹھانا۔ اور کشتی نوح دے وچ نبی دا بیٹا ہوئے گستاخ، انہوں بہن دی اجازت نہیں ہے، تے مولوی دا بیٹا کیڑے پاد آئے گا؟ جی انہوں تشبیہ دیتی ہے کہ میری آل کشتی نوح کی طرح، میری آل کشتی نوح کی طرح ہے۔ اگر نوح علیہ السلام کی کشتی میں گستاخ نہیں بہ سکتے تو یاد رکھ آج جا بھی کلمہ کو پڑھنے والا، اذانہ دینے والا، جبے تے کبے والا، اور جڑ بھی حیثیت رکھدا ہوئے گا نا، یاد رکھو وہ میری آل کا گستاخ ہے، یا میرے صحابہ کا گستاخ ہے، یہ نبی کا گستاخ ہے، دین کا جیسا بھی گستاخ ہے، یاد رکھو اس کے پاس میری آل کی محبت نہیں ہے، تو یاد رکھ وہ کشتی ہے میری آل کی کشتی میں وہ سوار نہیں ہو سکتا۔ اب کشتی آل کیا ہے؟ کشتی آل کے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مولا علی کے بارے میں فرمایا کہ علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے، کعبہ کو تکنا عبادت ہے، قرآن کو تکنا۔ ان کی نسبتیں آپ جانتے ہیں، کعبہ کسے کہتے ہیں، قرآن کسے کہتے ہیں، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں علماء سے پوچھیں، امام بخاری سے پوچھیں، دیگر محدثین سے آپ پوچھ لیں، ہیں جی، کہ ماں باپ جیا بھی ہوئے، وہ نمازی نہ ہوئے، حاجی نہ ہوئے، زکاتی نہ ہوئے، صلاتی نہ ہوئے، خیراتی بھی نہ ہوئے کلمہ گو، ہوئے کلمہ گو، تے تینوں تیری شریعت کی کہندی ہے، تینوں تیری شریعت کی کہندی ہے؟ تو مفتی ہو گیا، تو محدث ہو گیا، تو مفکر بھی ہو گیا، تو سارا کچھ ہو گیا، ہاں جی، تو راتاں دا جناب جاگنے والا ہے، حج دا کعبے دا حج کرنے والا ہے، بڑا تیرا مقام ہے، علمی روحانی مقام جتنا بھی ہے، تیرے واسطے تیری شریعت دا حکم کی ہے۔ فرمایا جن نے ماں باپ دے چہرے نو محبت نال ویکھیا، میرا اللہ انہوں ایک کامل حج دا ثواب دیتا ہے۔ تیرا ماں باپ جیا بھی ہے، تینوں اے حکم ہے، اے مفتی، اے مولوی، اے مسجد بنانے والے، اے جناب سرائے بنانے والے، دین کے ٹھیکیدار، تجھے کیا حکم ہے؟ فرمایا نگاہ محبت نہ ماں باپ کو دیکھ لا، میرا اللہ تجھے کامل حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔
اگر تیرے لیے تیرے ماں باپ کو دیکھنا کامل حج کا ثواب ہے تو جو امام الاولیاء ہے، میرے سرکار نے فرمایا میں نبیوں کا کتب ہوں تو میرا علی ولیوں کا کتب ہے۔ میرا کون کہہ رہا ہے؟ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے چہرے کو تکنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ ان کے چہرے کو تکنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ حضرات محترم، امام یوسف جو امام اعظم جو امام الائمہ ہیں ان کے شاگرد ہیں، امام بخاری سے تقریباً 80 سے 70 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ ان کی کتاب ہے کتاب الاسرار، اس کے اندر یہ حدیث پاک نوٹ ہے۔ یہاں یہ ذکر میں ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم جن سے محبت کرتے ہیں نا، اگر انہی کے فرامین کے پیچھے چل جائیں نا، یقین جانیے یہ دنیا کے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ جس سے ہم محبت کرتے ہیں انہی کے پیچھے چل جائیں، یعنی انہی کی جو ذکر ہو رہا ہے جن کا، انہی کے پیچھے۔ مولا کائنات کے 2-3 صرف ارشادات میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ ایک پہلے یہ سن لیں، میں ٹائم کے دامن کی تنگی کے پیش نظر ہے نا، بغیر تمہید کے لمبی چوڑی گفتگو کرنے کے، میں صرف 2-4 جو نکات ہیں نا وہ صرف آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے اور کچھ نہیں۔ تقریریں آپ سنتے رہتے ہیں، مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ عنہ جنگی مار کے جہادی صورتیں، آپ کی طاقت، قوت، علمی، روحانی، دیگر معاملات جتنے ہیں یہ سبھی آپ سنتے رہتے ہیں۔ میں صرف ہے نا مولا کائنات کے جو ارشادات ہیں نا، ہمیں انہوں نے سبق کیا دیا ہے، تعلیم کیا دی ہے، جن کا میں یہ کہا بھی کرتا ہوں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کی نہیں مانتے۔ ہم نبی کو مانتے ہیں، نبی کی مانتے نہیں ہیں۔ ہم جنابی والا اپنے پیر کو مانتے تو ہیں، مگر جو پیر کہتا ہے نا، وہ چوہ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، چگلی نہیں کرنی، ماں نو تنگ نہیں کرنا، ملاوٹ نہیں کرنی، خیانت نہیں کرنی، وغیرہ وغیرہ، اے وظیفہ پڑھیا کرنا تے ایدہ کرنا تے ایدہ کرنا ہے، میں نے اے دسو یہ اسی کام کر دیں ہیں؟ رب نے آکھا قرآن دے وچ واضح طور پہ، میں یہ بھی کہتا ہوں، ہم دنیا کی خبروں پر جو جھوٹی خبریں ان پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن کی سچی نصیحت پر ایمان رکھتے ہیں۔ جھوٹی خبریں جو پرنٹ میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا، دنیا کی خبریں دینے والے وہ لوگ، وہ متقی ہیں، وہ پرہیزگار ہیں، وہ امام ہیں، وہ کون ہیں؟ میری پارٹی کی کوئی خبر میڈیا کے اوپر آ جائے، ڈور ٹا ڈور میں اس کو کھنگالتا ہوں۔ دنیا کی جھوٹی خبریں ان پر ہمارا یہ ایمان ہے، اور قرآن کی، اللہ کے رسول کے فرامین کی جو سچی نصیحتیں ہیں ان پر ہمارا کتنا کا ایمان ہے، یہ سوچ دے جائے، ذرا اپنی زندگی میں فیصلہ کرتے چلے جائیں۔ ہیں جی، قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کی مان، علی تو کہتے ہیں، کیا علی کا پیغام آپ نے سنا ہوا؟ علی کی طرز زندگی اپنائی ہے؟ جو مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں جو میسج دیا ہے، طرز زندگی دیا ہے، صرف یہی ہے؟ وہ لڑتے بڑے تھے جی، یہی ہے کہ وہ طاقتور بڑے تھے، یہی رہ گیا ہے؟ ہم یہی بیان کرتے ہیں، یہی ہم سنتے رہتے ہیں، بڑے بہادر تھے جی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کی بہادریوں کا، ان کی جنگی مارکوں کا کوئی شک نہیں ہے۔ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ امام یوسف کہتی ہیں اپنی اس کتاب کے اندر، غالباً 924 حدیث کا نمبر ہے، وہ کہتے ہیں ما رأیت مثلک، آنے والا کہتا ہے کہ اے علی پاک میں نے آپ جیسا کوئی دیکھا نہیں ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ جیسا میں نے کوئی دیکھا نہیں ہے۔ تو آپ نفس کے بندے نہیں تھے، اللہ کے بندے تھے۔ آپ میری تعریف کریں گے، میں پھول جاؤں گا، میں آپ کی تعریف کروں گا، آپ پھول جائیں گے۔ مرید پیر کی تعریف کرے گا، کہے گا سبحان اللہ کیا بات ہے، یہ سچا مرید ہے گا۔ شاگرد استاد کی کرے گا، کہے گا بھائی کیا بات ہے بھائی، اس نے اپنے حق ادا کر چڑیا مرید۔ ہمارا یہ زمانے کا معاشرہ جو ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ مولا کائنات کے سامنے آنے والا کیا کہتا ہے کہ آپ جیسے میں نے بندہ دیکھا نہیں۔ تو آپ نے پتہ بڑے تحمل کے ساتھ فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے رسول اللہ کو دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے نہیں دیکھا۔ کہ اچھا، آپ نے پھر فرمایا کہ رأیت ابو بکر سے ابو بکر و عمر، کیا تو نے ابو بکر و عمر کا دیکھا ہے؟ کہا کہ نہیں۔
پتا آپ نے کیا کہا مولا کائنات نے؟ فرمایا بچ گیا ہے. آپ نے پتا کیا کہا؟ بچ گیا ہے. تمام آپ کے محبین بیٹھے ہیں، آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، محبین آپ کے گرد و نواح میں بیٹھے ہوئے ہیں جی. آپ نے کہا بچ گیا ہے. آپ نے اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ اگر تو یہ کہتا کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے تو میں تیری گردن اڑا دیتا. یہ کن کا فرمان ہے؟ علی پاک رضی اللہ عنہ. میں نے یہ عرض کیا ہے کہ جن سے محبت کرتے ہیں، جن سے پیار کرتے ہیں جی، جن سے پیار کرتے ہیں، ہم ان کی مانتے نہیں ہیں، ان کے پیچھے نہیں چلتے. اگر ان کے پیچھے چلے زندگی کے جھگڑے ختم ہو جائیں، طرفداریاں ختم ہو جائیں. آپ نے کہا بچ گیا، تو بچ گیا ہے. کیوں کیا بچ گیا جی؟ اگر تو کہتا کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے تو میں تیری گردن مار دیتا. اور جو میں نے یہ کہا ہے نا، کیا تو نے ابو بکر و عمر کو دیکھا ہے تو میں تجھے اتنا مارتا کہ تیری چیخیں نکل جاتی، اس لیے کہ تو نے ابو بکر و عمر کو دیکھا ہی نہیں ہے اور تو کہتا کہ تیرے جیسا میں نے کوئی بندہ نہیں دیکھا. تو اگر ابو بکر و عمر کو دیکھا ہوتا تو پھر کبھی یہ لفظ نہ کہتا. یہ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. ایک اور آپ کا جو قول ہے، آپ کی جو روایت ہے، میں آپ کے گوشگوار کرنا چاہتا ہوں، یاد رکھا کریں اور ان لوگوں کو یہ میسج دیا کریں. مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یاد رکھو، کان کھول کر سن لو، جس دل کے اندر علی کی محبت ہے نا، یاد رکھو اس دل کے اندر ابو بکر و عمر کا کبھی بغض نہیں آ سکتا. اتنے کافی نہیں ہے. جس دل کے اندر ابو بکر و عمر کا، جس دل کے اندر میری محبت ہے نا، ابو بکر و عمر کا بغض نہیں آ سکتا. اور یاد رکھو جس دل کے اندر ابو بکر و عمر کا بغض ہے اس دل کے اندر علی کی محبت نہیں آ سکتی. یہ چھوٹا نہیں ہے مقولہ. مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے، یقین جانیے مرتبہ صحابیت میں اگر جائزہ لیا جائے نا، محدثین نے لکھا ہے، کہا کموں پہ صحابہ کی تعداد ہو سکتے 1,24,000 یا کموں پہ جتنے بھی ہیں صحابہ کی جماعت میں سے سب سے افضل صحابہ جو ہے نا نفوس قدسیہ ہیں، وہ حدیبیہ والے صحابہ ہیں، وہ افضل ہیں. ان سے افضل کون ہے؟ جو جنگ احد میں جو تشریف لائے، ان سے افضل وہ ہوئے. ان سے افضل کون ہے؟ فرمایا ان سے افضل ہے جنگ بدر والے. ان سے افضل کون ہے؟ جنگ بدر والے. عبدالحکیم شرف قادری جو استاد العلماء ہے، استاد الاساتذہ ہے، بہت بڑے محدث ہیں، دنیا سے تشریف لے گئے ہیں. الحمدللہ 1992 میں میں بھی الحمدللہ پہلی حاضری ہوئی تو مجھے باب عبدالعزیز کے سامنے الحمدللہ جیسے یہاں ماما باندھتے تھے وہیں مجھے ان کی زیارت ہوئی. میں نے قدم بوسی کی تو یقین جانیے بڑی محبت کے ساتھ انہوں نے مجھے قدم چومنے کی اجازت عطا فرمائی. یہ نہیں کہا کہ یہاں جناب والا قدم نہیں چومنے، یہاں تو یہ ہے تو وہ ہے فلاں ہے. میں اپنی مرضی سے ان کے قدموں سے اٹھا ہوں. تو میں نے عرض کیا کہ میں جی جامعہ فریدیہ کے چھوٹا سا پرزہ ہوں، خادم ہوں. تو آپ نے مجھے سینے سے لگا لیا. جامعہ فریدیہ کا تعارف ہی کافی ہے ہمارے لیے، یہ ہماری پہچان ہی کافی ہے جامعہ فریدیہ الحمدللہ. حضرات محترم، فرمایا کہ جو بدری صحابہ ہیں نا، ان سے افضل عشرہ مبشرہ والے، ان سے افضل عشرہ مبشرہ والے. اور کان کھول کر سنو، عشرہ مبشرہ سے جو افضل صحابہ ہیں وہ خلفائے راشدین ہیں. اور خلفائے راشدین میں سے افضل ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ. اور اسی ترتیب کے ساتھ جو آپ میں جو قبلہ استاد العلماء عبدالحکیم شرف قادری رحمہ اللہ انہوں نے بیان کیا ہے، آپ جو برکات آل رسول کی کتاب ہے اس کے اندر یہ نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں اگر یہ ترتیب سمجھ میں آ گئی ہے تو پھر یاد رکھو، کیا یاد رکھو؟ فرمایا خلفائے راشدین کی بطور خلفاء کے جو ترتیب ہے، یاد رکھو فضیلت کے اعتبار سے بھی ان کی ایسے ہی ترتیب وائز فضیلت ہے. یہ کون کہتے ہیں؟ حکیم شرف قادری صاحب. اگر یہ تمہیں صحابہ کی فضیلت در فضیلت یہ عظمت تمہیں علم میں آ گئی ہے نا، تو یاد رکھو جیسے بطور خلیفہ کے
یہ ترتیب پہلے خلیفہ ابو بکر ہے، دوسرے عمر فاروق ہے، تیسرے عثمان غنی ہے، چوتھے حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اگر بطور خلیفہ کی یہ ترتیب آپ کے ذہن میں ہے تو یاد رکھو فضیلت کے اعتبار سے میرے اللہ نے ان کو فضیلت بھی ایسی بترتیب عطا فرمائی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی جن کو کہا گیا ہے، جن کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام من کنت مولا فعلی مولا۔ حضرات محترم، صحابہ کی عظمت کے حوالہ سے اگر دیکھا جائے، جائزہ لیا جائے تو کون سا صحابی کس مرتبے سے کم ہے؟ خلفاء کا ذرا جائزہ لے لیں۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عنایات ہیں، اللہ جل مجدہ الکریم کی طرف سے یہ عطائیں ہیں اپنے محبوب کے ذریعہ سے۔ یاد رکھیے جو ابو بکر کو عظمتیں عطا ہوئی ہیں وہ عمر کے پاس نہیں ہے، جو عمر فاروق کے پاس ہے وہ عثمان غنی کے پاس نہیں ہے، جو مولا کائنات کے پاس ہے وہ ابو بکر کے پاس نہیں ہے۔ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان خلفاء کو وقتاً فوقتاً مختلف اوقات میں جو شانوں سے، جو عظمتوں سے بزرگیاں عطا فرمائی ہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا ایک دوسرے میں موجود ہے؟ نہیں ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، سارے نبی میرے اللہ کے ہیں، رسول بھی سارے اللہ کے ہیں، مگر ایک کو دوسرے پر میرے اللہ نے فضیلت عطا فرمائی۔ جو عظمتیں ان خلفاء کو، صحابہ کو دی ہیں، اور یار یہ تو اپنی جگہ پہ، خلفاء تو اپنی جگہ پہ ہے۔ میرے آقا بلال کے بارے میں فرماتے ہیں، فرمایا بلال میں جنت میں گیا ہوں، تیرے پاؤں کی آڑ کو اپنے آگے میں نے محسوس کیا ہے، میرے آگے سے چل، کسی اور کے بارے میں یہ نہیں کہا ہے جی۔ تو حضرات محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خلفاء ہیں، بالخصوص امیر المؤمنین حضرت سیدنا مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں حضرات محترم جو اہل بیت اطہار ہے، ان کی جو سچی السی جو محبت ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، فرمایا کہ ایک سال کی عبادت ایک طرف کر دی جائے، میری آل کی محبت ایک رات کی یا ایک دن کی یا 24 گھنٹے کی ایک طرف کر دی جائے، سارے سال کی عبادت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ آل کی محبت ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلا جو ارشاد فرمایا، فرمایا شفاعت کا وسیلہ تلاش کرو۔ ویسے بہت سے وسیلے ہیں، بہت سے وسیلے ہیں، ہاں جی، الحمدللہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں وسیلہ بن جاتی ہیں، مگر جو معتبر وسیلہ ہے، حکیم شرف قادری صاحب استاد العلماء جو انہوں نے بیان فرمایا، میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہماری باتوں میں تو کمزوری ہو سکتی ہے، ان کی بات ہی دلیل ہے، یقین جان وہ اس پائے کے عالم دین تھے۔ آپ نے بڑی تفصیل لکھی اور آپ نے کہا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابن عباس کہتی ہیں، کہا کہ سرکار کی شفاعت کے لیے وسیلہ تلاش کرو، اللہ سے محبت کرو اس لیے وہ تمہارا رازق ہے، اور اللہ کی محبت کے سبب میرے سے محبت کرو اس لیے کہ تمہیں میرے ذریعہ سے یہ خطاب مل گیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، میرے سے محبت کرو۔ کس وجہ سے یہ خطاب ملا ہے؟ کون سی خوبی ہے؟ تیری مرضی سے ملی ہے؟ زندگی کے دو پیچ ہیں، ایک پیدائش کا، ایک موت کا، درمیانی ساری کتاب ویلی ہے، لکھتا چلا جا، یہ تیرے اختیار میں ہے، نہ موت تیرے اختیار میں، نہ پیدائش تیرے اختیار میں، یہ زندگی کے دو صفحے ہیں، آنے کا پیدائش کا ایک صفحہ ہے، ایک مرنے کا صفحہ ہے، نہ مرنا تو اپنی مرضی سے ہے، نہ آیا تو اپنی مرضی سے ہے، درمیان میں تیری مرضی ہے، جو مرضی لکھتا چلا جا۔ اگر آنا اور جانا تیری مرضی نہیں ہے، درمیانی تجھے مرضی کا اختیار دے دیا گیا، تو یاد رکھ، فرمایا اگر تو میرے وسیلے کے لیے، وہ وسیلہ جو کبھی رد نہیں ہوگا، وہ میری آل کی محبت کا وسیلہ ہے، وہ میری آل کی محبت کا وسیلہ، میرے سے اس لیے محبت کرو، اور میرے محبت کے سبب میری آل سے محبت کرو، میری آل سے محبت کرو۔ مولا کائنات بیٹھے ہیں، سرکار نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں اور فاطمہ اور حسنین کریمین دونوں ہیں نا جنت میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے۔ علی پاک عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے محبین کا کیا بنے گا؟ فرمایا وہ ہمارے پیچھے پیچھے ہیں، وہ ہمارے پیچھے پیچھے ہیں۔ تو کیا میں محبت ایسے محب
اپنے محبوب کی محبت میں سچا ہو جائے گا جب تک اس کے قول فی طرز زندگی پر عمل نہیں کروں، جب تک ان کے پیچھے نہیں چلوں گا، جب تک ان کی اتباع نہیں کروں گا۔ دیکھیں چھوٹا سا مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے ٹائم کے دامن بس 1-2 منٹ رہ گئے۔ آپ کے کاشانہ رحمت پر ایک بیکاری آ گیا، بھوکا تھا، کھانا مانگا تو کھانا پیش کر دیا گیا، تر و تازہ شان کے مطابق کھانا مل جاتا ہے۔ تو اہل کھانا سے عرض کیا کہ حضور اے آل رسول ایک روٹی اور مل سکتی ہے؟ ہم علی کو مانتے ہیں، علی کی طرز زندگی نہیں اپناتے، جوش کے ساتھ نہیں، بلبلے کے ساتھ پھٹا توڑ کا نہیں عرض کرتا، دل میں اٹھانے والی بات عرض کرتا ہوں۔ اے آل رسول ایک روٹی اور مل جائے گی؟ کہا کیا کرنا ہے؟ جو ابھی تازہ روٹی تر و تازہ بہترین سالن کے ساتھ سیر ہو کر کھائی ہے، ایک روٹی کا سوال کرتے ہیں۔ پوچھا کیا کرو گے؟ کہا وہ جو سامنے چادر پوش بیٹھا ہے نا، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ سوکھی روٹی پانی کے اندر بھگو کر کھا رہا ہے، سوکھی روٹی پانی کے اندر بھگو کر کھا رہا ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیں۔ تو آپ نے اہل کھانا نے کہا کہ تو جانتا وہ کون ہے؟ نہیں جانتا، اتنا جانتا ہے وہ بھی فقیر ہے میرے جیسا، بھوکا ہے، سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھا رہا ہے۔ فرمایا وہ ہے جس کے گھر سے تجھے تازہ روٹی ملی ہے۔ خود یہ کرتے ہیں، آنے والے سائل کو یہ اعزاز دیتی ہیں۔ امام زین العابدین مدینے کا دسترخوان لگا ہوا ہے، نگرانی کر رہے ہیں، جیسے قاری محمد احمد صاحب نگرانی کر رہے تھے۔ میزبان جب ہمارے بھائی زبیر صاحب کرتے ہیں، بابا جی حضور آیا کرتے تھے، بس ایسے بھاگتے چل رہے ہیں، اس کی نگرانی اس کی نگرانی، ادھر پہنچا نہیں پہنچا۔ امام زین العابدین مدینے کا دسترخوان اوپر کھڑے نگرانی کر رہے ہیں، تو نیچے سے ایک بندہ ایسے کر کے کہتا ہے جی لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے، آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ فرمایا میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں، میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں، یہ اس گھرانے کا ذکر ہو رہا ہے نا، کیسے بھول سکتا ہوں؟ تو وہی نہیں ہے جب ہمارے پاؤں میں بیڑیاں ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، ننگی پیٹھ پر سوار کر محرمات کو بے پرد کر کے چلایا جا رہا تھا اور تو وٹے مار رہا تھا، وہ نہیں ہے؟ کہا پہچان لیا ہے تو پھر بھی اپنے دسترخوان کھانا دیتے ہیں۔ فرمایا اس وقت ہم تمہارے پاس گئے تھے، وہ تمہارا بہیو تھا، اب تو در رسول پر آیا ہے، یہ تیرا بہیو ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بھائیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اہل خانہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ خاندان والوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اپنی ہمشیروں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کبھی سوچا؟ اور پیر تو بنا لیا ہے، شیخ بھی بنا لیا ہے، ان لوگوں کا ذکر کے ساتھ محفلوں کو بھی سجا لیا ہے، ان کی طرز زندگی کے پیچھے چلے ہیں۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اللہ کی قسم اگر ٹائم ہوتا میں بتاتا کہ تجھے کس لیے ان لوگوں کے راستے پر چلنے کے لیے کہا گیا ہے، اتباع کا نام کیا ہے، اطاعت کا نام کیا ہے، یہ اتباع کے مطلب کیا ہے، تو نے کیوں ہاتھ دیا ہے کسی کے ہاتھ میں؟ اس لیے کہ تو من مرضیاں اپنی کرتا پھرے اور اپنا جو تعلق ہے، نسبت ہے، رشتہ ہے، ان لوگوں کے ساتھ وابستہ کر کے ان کے در کو بدنام کرتا ہے، ان کے آستانے کو بدنام کرتا ہے۔ لوگ کہیں کہ فلانے کا ملنگ ہے، یہ فلانے کا رشتہ دار ہے، یہ فلانے کا ہے، کرتوت تیرے ہیں، بدنام وہ ہوتے ہیں۔ کبھی یہ سوچا ہے میں نے؟ یہ تیرے سیاہ کرتوت ہیں جو تیرے اکابرین کو بدنام کرتے ہیں۔ حضرات محترم مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار، یہ طرز زندگی ہمارے لیے یقینی مشعل راہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ خالق مالک پورے ٹائم میں مجھے میرے برادر مکرم ارشاد فرمایا گیا ہے، یہی ایک بریک ہوتی ہے خطیب کی، نعت خان کی۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ ہماری بریک ہوتی ہے اور سب سے بڑی یہ بریک ہوتی ہے۔ اللہ قبول فرمائے جی آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ ساری انتظامیہ، سب اہل خانہ، جتنے بھی ہماری مساجد کے جتنے بھی احباب ہیں، آنے والے سامعین، قلت اور کثرت کو مقام نہیں ہے، مقام ہے تو وہ محبت کو مقام ہے۔ بس ایک کی گل صرف کرنی آ رہی، محبت کی گل ہے۔ اور کسی دا نا محبوب سی کانا یک چشمے گل،
تو محب نو تانا دیتا، محب نو تانا دیتا، اور کہ جیا تو اپنا محبوب بنایا جیدہ تے آکھی ایک ہے گیا، انہوں نے کہا تو میرے محبوب دیا خوبیاں نہیں جانتا، کہ وہ دی کک کون یہ کیڑی خوبی ہے جیدہ پاسا چکیا ہویا کہنا اے میں دسا میں اپنے محبوب دی خوبی کی ہے کہ جیڑی شہنوں تو دو اکھا نہ ویکھدا، میرا محبوب اس شہنوں ایک اکھ نہ ویکھدا ہے۔ اے محب دی اکھ ہونی چاہیے جی علی پاک نو ماندے جنا، آلے رسول نو ماندے جنا، تو جی اس کشتی وچ بہنا ہے اللہ دی قسمیں، پھر اس ٹولے پیچھے نہ چلو۔ جد میں پہلے حدیث عرض کیتی ہے نا، علی پاک نے فرمایا جس دل وچ میری محبت ہے ابو بکر دا عمر بغض آ نہیں سکتا، اور یاد رکھو جس دل وچ ابو بکر تے عمر دا بغض ہے اس وچ علی دی محبت آ نہیں سکتی۔ اللہ سانو سب عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔